انسان کی نا 3 بنیادی خصوصیات ہیں جس کی بیسس پہ یہ وہاں سے یہاں تک پہنچا. اٹس ناٹ این انڈیویجول. یہ سوسائٹی کے بارے میں سوچتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے فلاسفر ہمارے گزرے ہیں, انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایک رائے کلی ہے, یہ لارجر دین لائف سوچتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے اندر ایک حب جمال رکھتا ہے. پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کسی بھی ویژن کے تحت بنتے ہیں. ایدر اٹس اے ہیومن سینٹرک ویژن, ٹھیک ہے, اور اٹس ناٹ اے ہیومن سینٹرک ویژن. 10 million people in 2025 died from hunger. السلام علیکم, دس از سعد میر اینڈ یو آر واچنگ فریش نیو ایپیسوڈ آف سائبرٹ کاسٹ. خواتین و حضرات, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور پرانا ہو گیا ہے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی سپر انٹیلیجنس کی طرف بڑھ رہی ہے. سپر کے بعد کیا ہوگا؟ سپر سے بھی اوپر. خیر, اس کو تو سائڈ پہ رکھتے ہیں, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ بگ ٹیک سی ای اوز یا کوئی بھی ان کا نمائندہ جب بھی اسکرین پر آتا ہے تو ہمیں مستقبل اتنا خوبصورت دکھاتا ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ کب یہ پاسبل ہوگا. اور ہوتا کیا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں ہم سب فومو ریس میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ, کہ یہ گیجٹ میرے پاس کیوں نہیں, یہ ٹیکنالوجی میرے پاس کیوں نہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر جانا شروع کر دیتی ہے, کچھ کمپنیز مزید امیر ہوتی جاتی ہیں, اور جو آسانیاں ہم سے جن آسانیوں کا, جن سہولیات کا وعدہ کیا گیا تھا, تو وہ ابھی بھی کہیں دور نظر آتا ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ, اور یہ سوال بھی مزے کی بات ہے, کوئی خاص پوچھا نہیں جا رہا ہے کہ اے آئی نے یا ٹیکنالوجی نے جو وعدے کیے تھے کہ انسانیت کے مسائل حل کرے گی, کیا وہ مسئلے حل ہو رہے ہیں؟ اگر ہم انسانیت کی بات کریں گے تو ظاہری بات ہے دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں اربوں میں, ان سب کی بات کریں گے, یا ہم ٹیکنالوجی سے کچھ خاص کمپنیز کی یا کچھ خاص ممالک کے مسائل حل کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے, اور اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت گھوم رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ ٹیکنالوجی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے, کیسے کر رہی ہے, مستقبل میں کیسے کرے گی. وی آر لکی ٹو ہیو مسٹر محمد عمران ود اس, جن کا 30 سال سے زیادہ اپنی انڈسٹری میں ٹیکنالوجی کے اراؤنڈ, ڈیٹا کے اراؤنڈ ایکسپیرینس ہے. ہی از اے کو فاؤنڈر آف ڈیٹامیٹکس ٹیکنالوجیز, اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے آن اینڈ آف ہسٹری پہ بھی بات ہوتی ہے, فلاسفی پہ بھی بات ہوتی ہے, تو آئی تھنک بڑے مزے کی گفتگو ہونے جا رہی ہے. تو سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. سر تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے. obliged to be here and thank you for calling me here. سر اسٹارٹ پلیئر کہاں سے اسٹارٹ کریں سر؟ پہلے تو تھوڑا سا بتائیں کہ ٹیکنالوجی نے ہماری, آپ نے دیکھا ہے کتنی زندگی آسان کر دی ہے. اصل میں it's a very burning question today, اور اس کو دیکھنے کے نا ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. I personally think کہ ٹیکنالوجی از ون پارٹ آف دا ہول ایکویشن, اوکے, اور اٹس ناٹ دا کمپلیٹ پارٹ. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں بات کی کہ جو گریٹر ہیومینٹی ہے, دا ہول ہیومینٹی, اس کو اس کا کیا فائدہ ہے, اور آپ نے جس طرح فیئر آف مسنگ آؤٹ کی بھی بات کی, تو یہ کیوں ہے؟ بیسیکلی کسی بھی چیز کو ہم اپنی ہسٹری سے کاٹ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اینڈ وین ایور وی ول ٹاک اباؤٹ سم تھنگ, سم کائنڈ آف چیلنج جو کہ ہمیں آج نظر آ رہا ہے, یہ آج کا کریٹڈ نہیں ہے, یا یہ کوئی آئسولیشن میں کریٹڈ نہیں ہے. آئی وڈ رادر سے دیٹ. تو اس کے لیے آپ کو اوور آل ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ نے جو کوشچن ریز کیا کہ اچھا
ہیومینٹی کے لیے ہوں، اس کا کیا فائدہ ہے، ہوں، آج ہیومینٹی کیا کر رہی ہے، فیوچر میں کیا ہوگا. ہوں، اسی طرح جب آپ آج اور فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا پاسٹ ایز ویل. اچھا، اور پاسٹ میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہیومینٹی تھی ایز اے ہول اس نے کب وہ آگے گئی ٹھیک، اور کب جو ہے وہ مسائل کا شکار رہی. ہوں، کون سے چیلنجز تھے جنہوں نے اس کو آگے بڑھنے سے روکا ہوں، اور کون سی ایسی چیزیں تھیں جس نے اس کو آگے بڑھایا. ہوں، جب ہم ہسٹوریکلی بات کریں گے تو ہمیں وہاں پہ پہلے تو آنا پڑے گا کہ انسان کیا ہے، ہوں، ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام ادر اسپیشیز. پھر اس نے جو سوسائٹیز بنائی، ٹھیک ہے، مطلب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان جو ہے اٹس اے ٹوٹل ڈفرینٹ اسپیشی. کائنات کے اندر جتنی بھی ڈفرینٹ قسم کی مخلوقات ہیں، عقل کی وجہ سے کہتے ہیں اشرف المخلوقات. ہاں اشرف المخلوقات ہیں. دیکھیں دنیا کے اندر جب آپ دیکھیں گے کہ یار دنیا جب بھی ڈفرینٹ تھیوریز ہے کہ ہاؤ دا ورلڈ اسٹارٹیڈ، ٹھیک ہے، ساری تھیوریز مان لیتے ہیں، آگے چلتے ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ دا اونلی اسپیشی، ہوں، ایک مخلوق ہوں، جس نے ایک بہت بڑا آپ اس کو سفر طے کیا ہے، ہوں، وہ صرف اور صرف انسان ہے. ہوں، مطلب اگر ہم کسی بھی دوسرے مخلوق کی بات کریں وہ آج سے 5000 سال پہلے بھی ایسے ہی تھی، ہوں، آج بھی ویسے ہی ہے. ہوں، 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 لیکن انسان جو ہے یہ آگے بڑھا، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرا. ہوں، مطلب آپ تھیوری آف ایولیوشن دیکھ لیں ہوں، یا کسی بھی اسکول آف تھاٹ پہ چلے جائیں، سب کے اندر ایک کامن ہے کہ اس نے ایک بڑا پریمیٹیو لیول سے شروع کیا اور اس پریمیٹیو لیول سے بہت کم انسان تھے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ہوں، بی بی ہوا آئیں اس دنیا کے اندر اور وہاں سے پھر انسانیت کا ٹھیک ہے، ارتقاء شروع ہوا. ہوں، ہوں، تو اب یہ وہ جو پہلا انسان تھا ہوں، اور جس کو آج ہم ایک ماڈرن انسان کہتے ہیں، ہوں، ایک ٹائم تھا جب 2 لوگ تھے اور ایک ٹائم ہے کہ اب 8.25 ارب کے قریب ہوں، انسان ہے اس دنیا میں. ہوں، ایک ٹائم تھا کہ ایک بالکل بیسک لیول کا یونٹ تھا، ایک گھر تھا ہوں، یا 2 انسانوں کا ملاپ ہوا تھا اور وہاں سے انسانی سوسائٹی کی تشکیل شروع ہوئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہوں، اور ایک وہ سوسائٹی ہے کہ آج ہم جب گلوبلی دیکھتے ہیں تو وی گلوبل آر ولیج ٹاکنگ اباؤٹ گلوبل ولیج، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنیشنل سسٹمز، وی آر ٹھیک ہے، ٹاکنگ اباؤٹ لاٹس آف ادر تھنگس. ہوں، ہوں، تو یہ جو یہاں سے وہاں سے سفر شروع ہوا تھا اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں ہوں، تو اس سارے کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوا. ہوں، تو آپ دیکھیں کہ ہیومن انسان کی 3 بنیادی خصوصیات ہیں جس کی بیسس پہ یہ وہاں سے یہاں تک پہنچا. انسان کی 3 بنیادی خصوصیات ہیں جہاں وہ کائنڈ آف ایک بیسک یونٹ سے جو 2 افراد تھے اور اب 8.25 ارب تک آئے اور ٹیکنالوجی میں اتنا آگے گئی، یہ بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے مطلب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ باقی کوئی بھی اسپیشی، کوئی بھی مخلوق ہوں، ہوں، اس نے یہ راستہ طے نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ کیا 3 خصوصیات ہیں؟ وہ 3 بنیادی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے گریٹر گڈ. یہ انٹیلیجنٹلی، ہوں، سماجی حوالے سے ہوں، ایک بڑی سوچ رکھ سکتا ہے، اپنے سے اوپر کی سوچ رکھ سکتا ہے. اٹس ناٹ این انڈیویجول، یہ سوسائٹی کے بارے میں سوچتا ہے. ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے فلاسفر ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایک رائے کلی ہے. انہوں نے اپنی ٹیکنیکل یا اصطلاحی زبان میں اس کے لیے رائے کلی کا لفظ استعمال کیا کہ ایسا کہ انسان اس کی وجہ سے بڑے بڑے کام کرتا ہے، باقی مخلوقات نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ جب یہ اپنے اوپر سوچتا ہے، اس کی بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. ایک آپ کے ملک کا ایک سپاہی ہوتا ہے، وہ آپ اپنی جان گنوا دیتا ہے ملک کی حفاظت کے لیے. یہ اپنے اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو اس کی لائف کے بیونڈ ہوتے ہیں.
اور یہ کوئی مخصوص نہیں ہے کہ یہ ہمارا فوجی کرتا ہے یا کسی اور کا نہیں کرتا، سب کے کرتے ہیں، تمام انسانیت بلا رنگ، نسل، مذہب، اس میں کامن ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ فطرتی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو اس کو اپنے سے یا اپنی فیملی سے آگے بڑھ کے سوچنے کے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی، یہ لارجر دین لائف سوچتا ہے. لارجر دین لائف. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اس کی پراپرٹی ہے ٹھیک ہے. جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے یا ممتاز کرتی ہے صحیح. باقی تمام مخلوقات سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ. جو اشرف المخلوقات ہے وہ اسی بیسس پہ. ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے اندر ایک حب جمال رکھتا ہے. ٹھیک ہے، حب جمال کیا ہے؟ ٹرمنالوجی. ہاں جی، تھوڑا سا حب جمال یہ ہے کہ یہ خوب سے خوب تر کی تلاش رکھتا ہے. اگر ہم آج کی ماڈرن سوسائٹی میں دیکھیں تو اٹس اے کنٹینیوس امپرومنٹ. کنٹینیوس امپرومنٹ. ٹھیک ہے، کہ یہ مسلسل ایک امپرومنٹ کی طرف جانا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ جب یہ اس دنیا میں آیا تو اس نے دیکھا کہ کہیں پہ پھل لگے ہوئے ہیں، سبزی لگی ہوئی ہے، اس نے اسی کو اسی طرح کچا کھا لیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس پہ کانٹینٹ نہیں ہوا. اس نے کہا کہ یہ کنٹینیوس امپرومنٹ، اس کے ساتھ میں اور کیا کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل آج ہم ایک پوٹیٹو کو ہی دیکھ لیں تو اس کی کتنے سارے ڈشز بنتے ہیں. کوئی بھی دوسری مخلوق لے لیں، کوئی بھی جانور لے لیں، جانور ہمارے قریب ترین ہے، وہ آج سے 10,000 پہلے بھی شاید. چنوں کی ایگزامپل ہے نا کہ اگر جیل میں بند کر دیا جائے تو چنوں کے ساتھ کتنا کچھ کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا جو کنٹینیوس امپرومنٹ ہے کہ کس طرح کس چیز کو لے کے جایا جا سکتا ہے. تیسری جو چیز ہے اور جس پہ ہم آج زیادہ بات کریں گے وہ ہے انوویشن کی صلاحیت، انوینشن کی صلاحیت، اور پھر ان انوینشنز کو فالو کرنے کی صلاحیت. اب آپ دیکھیں کہ یہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اس کو اس کی تقلید بھی کرتا ہے، اس کو فالو بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تو آپ یہ نہیں کہتے کہ جی میں نے اپنا ایجاد کرنا ہے. اچھا، مطلب ایک چیز جو ہو گئی ہے یہ اس کی کیپیسٹی ہے. ری انوینٹنگ دا ویل والا سین نہیں ہے. اس وجہ سے یہ کیا کرتا ہے کہ ایز اے سوسائٹی یہ آگے کی طرف چلتا جاتا ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی نالج شیئرنگ بھی تو ہوئی ہوگی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو 3 پراپرٹیز ہیں، یہ 3 پراپرٹیز اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں باقی تمام سپیشیز کے ساتھ. سو یہ ہم نے ایک بیس اسٹیبلش کر لیا کہ جی ہاؤ وی ایز اے اسپیشی آر ڈفرنٹ فرام آل ادر اسپیشیز. ڈن ہو گیا سر. ٹھیک ہے، بڑی بہترین بیس سیٹ ہوگی کہ 3 چیزیں جو انسان کو انوویشن کی طرف کائنڈ آف لائک جو ہم یہ 3 جو پراپرٹیز ہیں یہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں باقی تمام مخلوقات. ایک چھوٹا سا اس میں سوال ہے کہ یہ جو حب جمال کی آپ نے بات کی، کنٹینٹ نہیں ہوتے انسان نا، تو یہ اس میں گریڈ کی وجہ سے، مطلب از گریڈ ایکول ٹو ناٹ بینگ کنٹینٹ، مطلب کہ بہتر سے بہتر جانا، تو یہی ہوا نا کہ میرے پاس کہ آج یہ گاڑی ہے تو کل بڑی گاڑی ہو. از اٹ دا سیم تھنگ یا کچھ میں غلط کر رہا ہوں اس میں؟ نہیں، اٹس ناٹ دا سیم تھنگ. فار ایگزامپل ہم نے انسان نے فار ایگزامپل صفائی کے اسٹینڈرڈس لیے کہ جی صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دی ہے نا. اب کہیں کا بھی انسان ہو، کسی بھی خدا کو مانتا ہو، کسی بھی مذہب کو مانتا ہو، اٹ ڈزنٹ ڈپینڈ آن دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی اب اس نے کیا کیا، اس نے صفائی کے سٹینڈرڈز بنائے، اس نے لباس کے خوش لباسی کے سٹینڈرڈز بنائے. آہستہ آہستہ یعنی وہ دیکھیں اس نے پہلے اپنے پتوں سے پہلے انسان نے اپنے جسم کو ڈھانپ دیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اس نے سوچا، اس نے کپڑا ایجاد کیا، اس نے جو ہے وہ اس کے ڈفرینٹ ڈریسز بنانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بنیادی طور پر انسان کی جو یہ پراپرٹی ہے اس کی وجہ سے وہ آگے کی طرف جاتا ہے. اب یہ کب اس کی آگے کی طرف جائے گا اور کب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ گریڈ، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ویلیوز کا فرق ہے کہ اگر ہم انسانوں کی تربیت جو ہے وہ اعلیٰ ویلیوز کے اوپر کریں گے تو وہ انسانی کی ترقی کا باعث بنے گا. اگر وہ
ویلیو ہم تربیت غلط انداز میں کریں گے یا غلط اصولوں کی بنیاد پر کریں گے تو اس کی وجہ سے ایسی پراپرٹیز یا ایسے اخلاقیات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ایکومولیٹ کرتا ہے، انڈیویجولزم کا شکار ہوتا ہے، بہت سارے جو سینز ہیں ٹھیک ہے نا اس کا شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ اس کو اگر میں سم اپ کروں اور ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو کریں تاکہ یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے. اگر ایک بھی مسنگ ہے تو وہ پھر جو آپ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں وہ شاید پھر انسان نہیں ہے. مطلب یہ وہ مثال کے طور پہ بینگ کنٹینٹ والی بات ہے یا حب جمال والی بات ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو لنک ہوگی فرام ود دیٹ تھنگ کہ گریٹر گڈ. تو اگر میں اپنی کچھ بہتری کی کام کر رہا ہوں اور وہ گریٹر گڈ میں کائنڈ آف فٹ ان نہیں ہو رہی تو پھر شاید جیسے آپ نے کہا کہ میری ویلیوز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں اس کی چیزیں ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیز آر ناٹ سم تھنگ کہ جو کسی کے اندر کریٹ کرنے کی، دیکھیں جب فطری چیز ہوتی ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ. ہاں اس کی یوٹیلائزیشن آپ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ یہاں آج کارپوریٹ ورلڈ میں کہتے ہیں کہ کوئی ویژن جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. گاٹ دا پوائنٹ. تو ویژن اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کارپوریٹ جو ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، وہ اتنی ہی ترقی کر سکتی ہے جتنا اس کارپوریٹ کا جو ہیڈ ہے یا اس کی جو لیڈرشپ ٹیم ہے جتنا ان کا ویژن ہے. وہ کبھی بھی اس کو کراس نہیں کر سکتی. یعنی میں نے اگر ویژن یہ دیکھا ہے کہ میں نے 2 کمروں کی کمپنی بنانی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ میں جا کے 50 کمروں کی کمپنی بنا دوں، 50 امپلائیز کی کمپنی بنا. میں نے سوچا ہی ہے کہ میں نے دکان چلانی ہے تو بس میں دکان ہی چلاتا رہوں گا. صحیح، ٹھیک ہے. تو میں اس کو کراس نہیں کر سکتا. تو اسی طرح یہ جو جتنی اعلیٰ تربیت ہوگی، جتنا اعلیٰ ویژن ہوگا، جتنی اونچی اڑان ہوگی ٹھیک ہے، اسی کے نتیجے میں اس طرح کے نتائج آئیں گے ان پراپرٹیز کی. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کسی انسان میں ہے کسی میں نہیں. ہوتے تو ہر کسی میں ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی نہ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں گریٹر گڈ کے لیے سوچتا ہے. اب وہ شاید گریٹر گڈ آف ہیومینٹی نہ سوچے، گریٹر گڈ آف دا فیملی سوچے. اگر فیملی میں کسی کے لیے وہ کوئی چھوٹی موٹی سیکریفائس کر لیتا ہے تو وہ بیکاز آف ہز نیچر. ٹھیک ہے. اور اس کو کمپنی میں ہم جس طرح بہت سی چیزیں کرتے ہیں کمپنی کے پرسپیکٹیو میں سوچتے ہیں. سر آگے بڑھتے جی، یہ تو 3 ہو گئی انوویشن کی، ہم نے بیس سیٹ کر دی اور میں اس سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ ان 3 خوبیوں کی وجہ سے انسان انوویٹ کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایگریکلچر دور تھا، پھر اس کے بعد شاید انڈسٹریل دور تھا اور اب ہم 4تھ انڈسٹریل اس میں بیٹھے ہیں. لیکن کنسرن میرا یہ ہے کہ ایرک شمت صاحب کہتے ہیں، فارمر سی او آف گوگل، کہ 1 سال کے اندر ہم سپر انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز بنا لیں گے، ٹیکنالوجی بنا لیں گے جو گریجویٹ ٹاپ لیول کے گریجویٹس ہیں ان سے بہتر وہ پرفارمنس دیں گے. تو وہ ٹاپ لیول گریجویٹس کہاں جائیں گے سر پھر؟ اچھا میں نے آپ سے نا سٹارٹ میں ایک بات عرض کی اور وہ یہ تھا کہ صرف ٹیکنالوجی از اونلی اے سنگل پارٹ آف دا ہول ایکویشن. ٹھیک ہے. اب جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ٹیکنالوجی کہاں کا پارٹ ہے، میں ٹیکنالوجی کہاں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی، اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس سے ایک لیول اوپر. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کو آپ مینز یا ٹولز سمجھ لیں. ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ فار پروڈکشن، فار اکنامکس، مطلب کیا؟ فار ایگزامپل اب آپ دیکھیں انسان ایک ایسی مخلوق ہے نا جو ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. باقی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. اس کی جو 3 پراپرٹیز ہیں اس کے نتیجے میں یہ جب انوویٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے ٹولز، ٹیکنالوجی، جب بالکل سٹارٹ کا انسان تھا تو اس نے اپنے لیے ایکچوئل ٹولز بنائے. جب ہم ٹولز کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں آج بھی تو ہم بیسیکلی وی آر گوئنگ بیک انٹو دا ہسٹری کہ ٹول ہم نے بہت ساری چھوٹی موٹی چیزیں بنانی شروع کی جس سے ہمارا کام آسان ہو گیا. فار ایگزامپل when we talk about the early age کہ جہاں پہ ہم ایگریکلچرل، انسان صرف ایگریکلچر کرتا تھا تو اس نے فار ایگزامپل بہت سارے جانوروں کو سدھا کے ان سے کام لینا شروع کر دیا، بہت سارے نئے ٹولز بنا دیے جس کی وجہ سے وہ ہل اور یہ ساری چیزیں چلاتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ آج بھی ٹولز وہ چیز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو
کے اندر آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم جب کہتے ہیں کہ ٹولز تو ہم کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہوں، ٹھیک ہے، ہوں، لیکن ٹولز پرائمریلی اس انسانی زندگی کے اندر جب رول پلے کرتی ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری اکانومی کے اندر، ہوں، ٹھیک ہے، تو ہماری آج ہم جب کہتے ہیں جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ڈیجیٹل ایج میں ہیں ہم، یا فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناؤ اٹس انڈسٹریل ریولوشن 4.5، ٹھیک ہے، مطلب وی ٹھیک ہے، آر گوئنگ ٹورڈس ففتھ انڈسٹریل ریولوشن، ہوں، لیکن ہم اس وقت اس کے بیچ میں ہیں، ہوں، بیکاز اگر آپ پچھلے 2-3 سال میں دیکھیں تو جس طرح ڈیٹا اور اے آئی اور یہ جتنے بھی ساری چیزیں آئیں اس نے ایک دم سے ایک پیراڈائم شفٹ لے کے آئیں۔ ہوں، اب یہ ہیں سارے ٹولز۔ اب جب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ٹولز کسی سسٹم کے اندر رول پلے کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی بھی ایکوپمنٹ لے لیں، ہوں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ ایک رائفل لے لیں۔ ہوں، رائفل خود اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اس کے یوز پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ ایگزیکٹلی۔ سو سملرلی when we have these tools، فار ایگزامپل وہی رائفل ود کیا کہتے ہیں ایک گارڈ کے پاس ہوگا جو کہ لوگوں کی پروٹیکشن کرتا ہے، سو اٹس اے ویری گڈ تھنگ، بٹ وہی اگر کسی لٹیرے کے ہاتھ میں آ جائے، کسی غلط بندے کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ لوگوں کو لوٹنا چاہتا ہے، کسی کا موبائل چھین لیا، کسی کے پیسے چھین لیے Got وغیرہ the وغیرہ، point. سو ٹیکنالوجی آج کے دور میں بھی اٹس جسٹ اے ٹول، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اب یہ ٹول کس کا ہے؟ جو اس کو جس طرح یوز کرے گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب لیٹس گو بیک اگین ٹو دا ہسٹری۔ ہوں، دیکھیں جو بھی سسٹمز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ جب ہم انسانیت کے ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو انسانی جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ بالکل پریمیٹیو قسم کی سوسائٹیز سے شروع ہوا، ہوں، اور وہاں سے انہوں نے اپنے سسٹمز بنانے شروع کی۔ ٹھیک ہے، سسٹمز کیوں بنائے؟ مطلب آپ کے وٹ از وڈ بی یور آنسر کہ یار سسٹم کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ میری اس میں یہی ہوگی کہ جب ویسے ابھی بھی 2 سے یا 4 افراد کہیں پہ جمع ہوں تو وہ کچھ اپنے آپس میں معاملات طے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں طے کرتے ہیں۔ تو اب آپ سوسائٹی کی جب بات کرتے ہیں تو اگر انسان جب سوسائٹی لیول پہ پہنچا ہوگا تو انہوں نے آپس میں کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن کی یا ٹریڈ کے لیے یا ادر سوشل نارمس کچھ نہ کچھ تو ان کو سیٹ کرنا پڑے گا، تو شاید اس کے ایک کولیکٹیو چیز کو ہم سسٹم کہہ دیتے ہیں۔ دس از مائی ٹیک، یو کین بیٹر۔ نہیں ٹھیک ہے، بٹ اب دیکھیں کہ سسٹمز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، دس از اے کویسچن، اور وہ تب پڑتی ہے، دیکھیں ہم یہاں پہ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے مثال کے طور پہ، ایوری بڈی وانٹس ٹو پروسیڈ اور پروگرس، اور ٹھیک ہے نا، کہیں کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اب جب سارے اپنے اپنے انداز سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ آپس میں ان کے انٹرسٹ ٹکرائیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم آج کی کارپوریٹ ورلڈ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں تو اس کو ایمیکیبلی سالو کرنے کے لیے سسٹمز کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب اس کی ٹھیک ایک آسان مثال یہ ہے کہ آج آپ ایک ریڈ لائٹ کے اوپر رکتے ہیں، ٹھیک ہے، گرین پہ چلتے ہیں، تو آپ رکے ہوئے ہیں، باقی چل رہے ہیں، ان کے پاس رائٹ آف وے ہے، اور جب آپ چل رہے ہیں تو باقی رکے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ یہ ایک سسٹم آپ نے ایک بیسک لیول کا سسٹم بنا دیا جس میں لوگوں کے انٹرسٹ آپس میں نہ ٹکرائیں، تھوڑا سا اپنا کوئی ایک بندہ چاہتا ہے میں بس 5 منٹ میں پہنچ جاؤں، اور دوسرا بھی چاہتا ہے کہ میں 5 منٹ میں پہنچ جاؤں، وہ پہنچیں گے، لیکن اگر وہ کانفلکٹ میں چلے گئے تو شاید 5 گھنٹے میں بھی نہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے، ان کی ترقی سلو ہو جائے گی، پھنس جائیں گے۔ تو سسٹمز اس لیے بنتے ہیں کہ یہ خیر ہے 5 میں نہ پہنچے لیکن 7 میں پہنچ جائے، لیکن 7 میں پہنچ جائے گا۔ تو دیٹ از دا بیسٹ وے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ انسانیت اجتماعی حوالے سے جب کام کرتا ہے تو اجتماعی ترقی جو ہوتی ہے وہ ایکچول ترقی ہوتی ہے، اور جس سے انسانیت کے ترقی کے اندر مومنٹم بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، انفرادی ترقی کی وجہ سے، صرف ایک فرد کی ترقی کی وجہ سے یا کسی ایک گروہ کی ترقی کی وجہ سے مومنٹم، اس کے لیے سسٹمز بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے انسانی ارتقاء ہوتا رہا، ٹھیک ہے، چاہے آپ اس کو ایک سوسائٹیل ارتقاء کر لیں،
ہم اپنے ایون اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں کہ انبیاء کرام آئے, حضرت آدم علیہ السلام آئے, انہوں نے بیسک لیول کی سوسائٹی بنائی. حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا آگے کیا, ٹھیک ہے. اور چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ نیشنل لیولز کے سسٹم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنے, ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک انٹرنیشنل کانسیپٹ پیش کیا, گلوبل سسٹم کہ, اور جب ہم دوسرے اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں تو سوسائٹیز بہت چھوٹی تھی, صرف پہلا خاندان بنا, پھر ملٹیپل خاندان آپس میں, جب خاندان زیادہ ہو گئے تو ملٹیپل فیملیز بن گئی. ان فیملیز کے جو آپس کی ریلیشن شپ تھی, ان کے جو تعلقات تھے, اس کے لیے سسٹمز کی ناگزیریت پیدا ہونے شروع ہو گئی کہ ہاؤ وڈ وی ڈیسائیڈ, بیکاز جب انسان اکٹھے رہتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, ان چیلنجز کو اس نے ریزالو کرنا ہوتا ہے, اس کی بیسس پہ آگے جاتا ہے. تو کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے, اور کانفلکٹس اور انسانیت کو بحیثیت مجموعی اس سوسائٹی کو پروگریس کے لیے اٹس انیویٹیبل کہ سسٹمز بنے. اور جہاں پہ سسٹمز نہیں ہوتے تو ہم آج کی پولیٹیکل ٹرمینالوجی میں بھی انارکی بولتے ہیں اس کو, کہ یار کوئی نظام نہیں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اٹس ویری پیوٹل. تو جب سسٹمز بنے تو سسٹمز میں پرائمریلی 3 سسٹمز, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ جب سسٹمز بنانے کی بات ہوتی ہے, فار ایگزامپل یو آر ناؤ ان یور کارپوریٹ, آپ کی کمپنی ہوگی, آپ کی کمپنی کی لیڈرشپ کا ویژن ہوگا, انہوں نے ایک سوچا ہوگا کہ دیٹس ہاؤ وی وانٹ ٹو پروگریس, ٹھیک ہے. ہم اس انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی بھی, انہوں نے ورٹیکل انڈسٹری ورٹیکل لے کے اور اس کے حوالے سے اپنے ٹارگٹس اور وہ, اور اس کے لیے جو چیزیں چاہیے انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہوگا. تو دیٹس دا ویژن. اس لیے دنیا کے اندر انسانیت نے جب بھی سسٹمز بنانے چاہیں تو ایک انہوں اپنا ویژن لے کے کہ دیٹس ہاؤ آور ویژن از, ٹھیک ہے. پھر اس ویژن کی بیس پہ انہوں نے ایک پولیٹیکل سسٹم بنایا, ٹھیک ہے, اور ایک اکنامک سسٹم بنایا. انسان نے اس دنیا میں جب رہنا ہے, کسی بھی سوسائٹی میں رہنا ہے, تو اس کے لیے 2 اس کی امپورٹنٹ نیڈس ہیں. ایک اس کی اکنامک نیڈس ہیں, یعنی یہ اس دنیا میں رہے اور اس دنیا کے اندر اس نے ترقی کرنی ہے تو اس کے پاس وسائل مہیا ہوں. اکنامک نیڈ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو فوڈ شیلٹر ملتا رہے, وہ تو اس کی بیسک ہیومن نیڈس ہیں. اب اس کے بعد ایک ایسا اکنامک سسٹم ہو جہاں پہ اس کے پاس ایکول اپرچونٹیز ہو, کہ یہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کے مطابق یہ ترقی کرے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اس کو وہ اکنامک سسٹم چاہیے جو اس کی جو صلاحیتیں ہیں اندر, یہ جو 8 ارب بندہ ہے, یہ 8 ارب ایوری ون از ڈفرینٹ. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اندر ایک یونیک پراپرٹی ڈالی. اب اس کی جو یونیک پراپرٹی ہے اس کو وہاں پہ گرو کرنے کا اور اس کو وہاں پہ اظہار کا موقع مل سکے, ایسا اکنامک سسٹم. دوسری جو اس کی نیڈ ہے وہ ہے پیس, امن. یہ تب گرو کر سکتا ہے جب یہ فیئر میں نہ ہو. آپ نے سٹارٹ میں ہی بات کی نا, فیئر آف مسنگ آؤٹ, یہ بھی ایک فیئر ہے. اب جب دنیا میں یہ 2 پرائمری, یعنی بہت ہائی لیول پہ, ہم 30,000 فیٹ سے پہلے دیکھیں تو پہلے آپ کو اپنی آبجیکٹیوٹی بڑی کلیئر رکھنی پڑتی ہے. تو جنہوں نے انویژن کیا پچھلے, اگر ہم 8-10 ہزار سال ان ہیومن ہسٹری دیکھیں, تو آپ اس انویژن کرنے کو دیکھیں گے کہ جی اچھا انہوں نے کیا سوچا کہ جی ہم کیوں سسٹم بنانا چاہتے ہیں, کس لیے بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد they have to have these 2 kind of systems, one is economic and the other is political, کہ وہ انہوں نے جو سوچا اس حساب سے انہوں نے اس اکنامک سسٹم جو ہے وہ انہوں نے ڈیوائز کرنا ہے, اور اسی کے مطابق انہوں نے پولیٹیکل سسٹم نے اس اکنامک سسٹم کو سیف گارڈ کرنا ہے. مطلب سوسائٹی سسٹم پیس لائے گا, اکنامک سسٹم نیڈز پوری کرے گا, اپرچونٹیز لائے گا, اپرچونٹیز, گروتھ اپرچونٹیز, لیونگ ان دوز. تو موجود ہیں نا دنیا میں سر, دیکھیں پوری دنیا میں اب اتنے ممالک بن گئے, ہر ایک نے اپنا لایا ہوا ہے. کہیں پہ پیس نہیں ہوتا, وہ اب نارملٹی کے طور پہ پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے. نیسیسٹیز پہ بالکل سوال ہے کہ دنیا ابھی بھی, آپ نے جس طرح کہا کہ یہ جو کھانا پینا یا شیلٹر ہے یہ بیسک نیسیسٹی ہے,
تو اگر یہ بیسک نیسیسٹی ہے تو میرا تو سوال ہی اسی طرف جا رہا ہے کہ 40% سے زیادہ پاپولیشن ہمارے اپنے ملک میں غربت سے نیچے، اور وہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ شاید وہ ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھاتے، اور دنیا میں بھی مور لیس اسی طرح کے اسٹیٹس ہمیں نظر آتے ہیں. بہت کم ممالک ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس بیسک نیسیسٹیز پوری آ گئی ہوئی ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ جس میں نے بات کی، یہ بات کی جا رہی ہے کہ سپر انٹیلیجنس سسٹمز بنانے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مزید نیوکلیئر ریئیکٹرز بنانے ہیں تاکہ وہ انرجی کی نیڈز پوری کر سکیں. تو سسٹمز تو موجود ہیں، لیکن پرائرٹائزیشن کا مسئلہ ہے، کس چیز کا مسئلہ ہے، اس پہ آپ کی کیا ٹیک؟ اچھا، اس میں I'll continue with my previous discussion. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اسی پہ لے کے آؤں گا. اب یہ جو ویژن ہے، انہوں نے جو پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کسی بھی ویژن کے تحت بنتے ہیں، یہ ابھی سے نہیں بن رہے ہیں، اب ہزاروں سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ویژن ہے وہ اس میں دو ہی ویژن ہو سکتے ہیں. ایدر اٹس اے ہیومن سینٹرک ویژن، ٹھیک ہے، اور اٹس ناٹ اے ہیومن سینٹرک ویژن. اوکے. ٹھیک ہے. اب جب ہیومن سینٹرک ویژن ہوتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے ہیومنس کو، انسان کو پورے سسٹم کے اندر مرکز بنا کے اس کے گرد جو ہے وہ چیزیں ڈیولپ کرنی ہے. پرائرٹی از واٹ؟ ہیومنس. ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں دو قسم کے یہ سسٹمز بنے ہیں کہ وین ایور دا سسٹم کا جو انویژنر ہے اس کا ویژن ہیومن سینٹرک ہے، تو اب ساری چیزیں، جتنے بھی شعبے بنتے ہیں، جتنے بھی اکنامک سسٹم بنے گا، پولیٹیکل سسٹم بنے گا، پولیٹیکل سسٹم کس کی حفاظت کرے گا؟ انسان کی، انسان کے مفادات کی. ٹھیک ہے نا. سوسائٹی کے گریٹر گڈس کے مفاد کو رکھے گا. ٹھیک ہے. اکنامک میں وہ ایکول اپرچونٹیز کریٹ کرے گا. وہ چاہے گا کہ ایوری ہیومن ہیز ایکول اپرچونٹیز. ہر کوئی یہ نہ ہو کہ جی یہ کسی خاص جو ہے وہ ایلیٹ سے ہے تو اس کے پاس تو یہ کچھ بھی دنیا میں کرنا چاہے، ہی اور شی کین ڈو اٹ. بٹ اگر یہ اس ایلیٹ میں سے نہیں ہے تو اس کا پہلے ہی ڈیفائنڈ ہے کہ یہ میکسیمم کہاں تک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہیومن سینٹرک جو سسٹمز ہیں انہوں نے انسان کو اس کے بیچ میں رکھا. جو ہیومن سینٹرک سسٹمز نہیں تھے، فار ایگزامپل وہ ایلیٹسٹ سینٹرک تھے. آج کے دور میں آئی ووڈ رادر سے اٹس اے پروفٹ سینٹرک سسٹمز. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے لیے پرائمری فوکس از پروفٹ. اب کیا ہوگا کہ جب تک جہاں پہ انسانی مفادات یا ہیومن انٹرسٹ اور پروفٹ انٹرسٹ پیرالل میں چل سکتے ہیں وہاں تو چلیں گے. جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو کراس کریں گے، کانفلکٹ کریٹ ہوگا، تو کون پریویل کرے گا؟ پروفٹ پریویل کرے گا. ہیومنز جو ہے بلڈوز ہو جائیں گے، کیونکہ جو سسٹم کا انویژنر یہ ہے اس نے پروفٹ سینٹرک سسٹمز بنائے، اس نے ہیومن سینٹرک نہیں. جب یہ ہیومن سینٹرک ہوتا ہے تو جہاں پہ ایک مفاد ٹکرائے گا، انٹرسٹ ٹکرائے گا بٹوین کیا کہتے ہیں ہیومن اینڈ پروفٹ، تو کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، پروفٹ اینڈ اس کو سائڈ پہ کرو، ہیومینٹی شوڈ بی پرائرٹائز. تو پرائرٹی وہاں پہ ہیومینٹی بنے گی، دوسری جگہ پہ پروفیٹیبلٹی بنے گی. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی آج کی دنیا کے اندر ناؤ وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ. فار ایگزامپل آپ کو پچھلے اگر 500-600 سال کی ہسٹری دیکھیں، دیر آر سرٹن سسٹمس، کچھ اوپر جا رہے ہیں، کچھ نیچے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دیر آر ویلیوز ان سرٹن سسٹمس. فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں، کچھ سسٹمز بنے. فار ایگزامپل ماڈرن کیپٹلزم کی ہم بات کریں تو ماڈرن کیپٹلزم نے ایٹ میکس اگر ہیومینٹی کو سرو کیا تو وہ اپنے نیشنل لیول تک ہی کیا. ٹھیک ہے. اس نے کبھی بھی گلوبل ایکوالٹی پہ کام نہیں کیا، گلوبل ہیومینٹی پہ کام نہیں کیا، گلوبل ہیومن سینٹریسٹی نہیں رکھی. اس نے پارشلی تو اپنے سسٹمز کے، اور وہ بھی میں آئی ایم سیئنگ اگین پارشلی، اس نے اپنے سسٹمز کے اندر بھی پارشل ہیومن سینٹریسٹی رکھی، لیکن گلوبلی اس نے کبھی بھی اس کو نہیں رکھا. تو جب آپ پچھلے 300-400-500 سال کی ہیومن ہسٹری دیکھتے ہیں
تو اس کے اندر آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آئے گا، اینڈ دا ٹرینڈ از کہ اچھا وہاں پر ایک خاص قوم، فار ایگزامپل آپ کو بہت سارے ایسے کلونیلزم ملے گا. اگر پچھلے ہم 200-300 سال کی بات کریں، کلونیلزم اس کی واٹ، اپنے نیشن کا انٹرسٹ کائنڈ آف انہوں نے سے اپنے نیشن کے اندر بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہاں پہ بھی پارشل ہے. فار ایگزامپل مطلب وہ جو کمپنی آئی مختلف، ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، پورٹگر کمپنی تھی، اور یہ سارے تھے، افریقہ میں گئے، ایشیا میں گئے، سب کو گئے، لیکن وہ چلیں اس وقت انہوں نے جو ریسورسز ایکسپلور کیا وہ اپنے ملک تو لے کے گئے نا، ان کا ملک ترقی کیا. ہاں انہوں نے کیا، بٹ دیٹ از آلسو پارشل. فار ایگزامپل اس کے اندر بھی خیر ابھی اٹس ناٹ دا مین ڈیبیٹ پوائنٹ، بٹ ابھی اس کے اوپر بہت ساری مطلب کتابیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، انہوں نے خود ہی لکھی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ بھی کیا ہے. فار ایگزامپل اف آئی کوٹ تو مطلب پچھلے اگر آپ گلوبل ویلتھ انیکویلٹی دیکھیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، میں نے ویسے کچھ دن پہلے فگرز دیکھی تھی اراؤنڈ کہ جو گلوبل ورلڈ ویلتھ ہے دیٹ از لائک $600 ٹریلین، ٹھیک ہے، جو کہ فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل ایسٹس کے اندر موجود ہے. تو اگر ہم دنیا سے جو آپ نے کچھ فگرز کوٹ کی، ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر بھی 10% آف دا 600 ٹریلین اراؤنڈ، ہاں 10% آف دا گلوبل ایلیٹ جو ہیں دے اون 60% آف دا ویلتھ. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ دیر از اے ہیوج، آکسفیم کی رپورٹ ہے 2024 کی، دیکھیں 2025 کے اینڈ اسٹارٹ میں آئی ہے. تو دے ہیو بین لائک سیئنگ اٹ اگین اینڈ اگین کہ جو گلوبل 1% ہے، اٹس یعنی گلوبل ورلڈ جو آپ جس کو کہتے ہیں نا، جو جتنے بھی کلونیلزم سے، نیو کلونیلزم سے، ڈفرینٹ طریقوں سے انہوں نے اس کو کنسنٹریٹ کیا ویلتھ کو، ٹھیک ہے. مطلب آج دنیا کی 2025 they are expected to close the economy at around $114 trillion, for GDP. اب جس طرح ہمارا نیشنل جی ڈی پی ہوتا ہے تو گلوبل جی ڈی پی از لائک $114 trillion، ٹھیک ہے. تو اب ان $114 trillion میں when you analyze it تو وہ کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں سے وہ آپ کے پاس ساری، بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیٹا، تو ڈیفینیٹلی ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ. ہاں کہ میں کہوں کہ یار ہم مطلب دنیا تو بہت ترقی کر گئی ہے، دنیا نے کبھی بھی اتنی دولت نہیں جمع کی، مطلب انہوں نے ایون کریٹ بھی نہیں کی. دے ہیو نیور کریٹڈ. اسی میں کاؤنٹر سوال آئے گا نا کہ پروفٹ میکسیمائزیشن، جب آپ نے پروفٹ سینٹرک رکھی چیزوں کو تو اس کی وجہ سے ویلتھ کریٹ ہوئی. ویلتھ کریٹ ہوتی ہے تو لوگ اس میں خوشحال ہوتے ہیں، لوگوں تک جاتی ہیں. ملک آپ دیکھیں، آپ کی ساری انوویشن تو ڈرائیو ہی ویلتھ کریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے یا پروفٹ میکسیمائزیشن کی طرف ہو رہی ہے. سہولتیں جو گھر میں آپ کی واشنگ مشین ہے، ٹی وی ہے، موبائلس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، آپ چاند پہ چلے گئے، آپ یہ بھی اب کمیونیکیشن کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کاؤنٹر تو آرگیومنٹ موجود ہے مارکیٹ میں کہ پروفٹ کو سینٹرک جن نیشنز نے رکھا انہوں نے ہی ڈرائیو کیا ساری پچھلے. وی آر پاسٹ مطلب وی لیو ان اے پوسٹ کولونیل ایرا ناؤ. تو یہ پچھلے 100-150 سال میں جتنی بھی ٹیکنالوجی آئی ہے وہ انہیں ملکوں سے آئی ہے جنہوں نے پروفٹ سینٹرک رکھا تھا. تو دا پوائنٹ از کہ یہ ساری ٹیکنالوجی تو آ رہی ہے اور شاید ہم اس سے گھوم پھر کے سوال وہی آ رہا ہے کہ کیا ہماری اس سے زندگیاں آسان نہیں ہو رہی. یہ تو آپ بتائیں نا کتنی زندگی ایسا، آپ نے کہا خوشحالی ہے، خوشحالی ہے اس وقت دنیا میں. اب مثال کے طور پر نا مطلب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ مطلب کیسے ڈیفائن کریں گے، چلیں خوشحالی ہم کیسے ڈیفائن کریں گے. دیکھیں جب ہم خوشحالی اس پہ بات ڈیفائن کریں گے کہ میں نے عرض کیا کہ انسانوں کو 2 چیزیں چاہیے، ایکول اپرچونٹی، ٹھیک ہے، ان گروتھ، ٹھیک ہے. نمبر 2 میں نے یہ کہا کہ امن، پیس، ٹھیک ہے. اب ان 2 چیزوں پہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے، کہ ون بائی ون کر لیتے ہیں. اب ہم ایکول اپرچونٹی پہ جب بات کریں گے تو کیا تمام ملک ایکول ہیں آج؟ نہیں، وہ تو آپ جی ڈی پی کا ہی فیکٹر لیں چلیں اور باقی نہ لیں، جی ڈی پی لیں تو کیا دیر از اے بک ریسنٹلی پچھلے سال شاید پبلش ہوئی تھی، دا سرویلنس کیپٹلزم کے نام سے، زوبوف کی ہے، ٹھیک ہے. اینڈ انہوں نے کہا کہ دے ہیو دیئر آرگومنٹ، ٹھیک ہے، ہی از فرام دا کیپٹلسٹ ورلڈ اینڈ ہی سیڈ دیٹ ڈیٹا از دا نیو آئل، ٹھیک ہے.
اب جب آپ سرویلنس کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو اب انہوں نے اس ٹیکٹکس کو چینج کیا. ظاہر ہے ٹیکنالوجی ترقی کر گئی, ٹھیک ہے نا. اب جب آپ ہسٹری میں دیکھیں گے تو بہت ساری ٹیکنالوجی جو کہ اس وقت گریٹر گڈ فار دا ہیومینٹی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی تھی, تو سسٹمز جو ہیومن سینٹرک ہوتے تھے وہ اس کو روک دیتے تھے کہ ڈو سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, کیونکہ اصل جو ٹارگٹ ہے وہ ہیومن سینٹرسٹی ہے. آج آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اے آئی کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ٹاپ نوچ ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہیں, ابھی سے نہیں پچھلے ہم 200 سال, مطلب اے آئی از بیسیکلی اے پروڈکٹ آف دوز تھنگس. فار ایگزامپل انڈسٹریل ریولوشن آیا, انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہماری زندگیاں آسان ہونی چاہیے تھی, آسان ہونی لیبر آسان ہو جاتی ہے. ہاں, مطلب جو لیبر ورک کرتے ہیں جو 10 گھنٹے میں کرتے ہیں وہ 1 منٹ میں ہو جاتا ہے. دیکھیں انہوں نے ہم کچھ ٹورزم میں فوکس کر سکتے, غور و فکر کر سکتے, کریٹو کاموں میں کام کر ایگزیکٹلی سکتے. کہ انسان کو تسکین جو ہے وہ زیادہ پیسے کمانے سے نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل آپ نے لا آف مارجنل یوٹیلیٹی پڑھا ہوگا اکنامکس کے اندر. ہر ایک چیز کی فار ایگزامپل پہلی جو ہمیں بھوک لگی اور ہم جو پہلا نوالہ کھاتے ہیں اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ 50ویں نوالے کی نہیں ہوتی. بات تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نظروں کی بھوک ہوتی ہے, بندہ کھا لے. ہاں, لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مارجنل یوٹیلیٹی کرو دیکھتے ہیں تو اس دنیا کے اندر دیکھیں, آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی بندہ آج بھی موجود ہے؟ نہیں ہے نا. یا آپ نے میکسیمم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 100 سال پلس کوئی گنے چنے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں گے دنیا کے اندر, تو ان کی زندگی کیا ہے؟ کیا دے یوٹیلائز دیٹ منی؟ مثال کے طور پہ آج بہت سارے لوگ فوت ہو جاتے ہیں نا, لیکن ٹاکنگ اباؤٹ سوسائٹی. ایگزیکٹلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سوسائٹی. جب آپ اس کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں فار اے سنگل پرسن, دیکھو یہی دولت, فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر 600 ٹریلین کی ویلتھ موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن دنیا کے اندر جو فگرز ہیں, مطلب آج میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً آلموسٹ 10 ملین پیپل in 2025 died from hunger. یہ میری فگرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ گلوبلی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. سو اگر 1 کروڑ بندہ بغیر فوڈ کے 2025 میں, ٹھیک ہے نا, وہ مر رہا ہے, who is responsible for that؟ کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے, کہیں پرابلم ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا میل نرشڈ پیپل, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پیپل ہو ہیو بین ڈائڈ. دیٹس آلموسٹ ایگزیکٹلی اکتوبر میں ہے, سو وی آر ان لائک نومبر, سو دیٹس 9.8 ملین, اٹ ول سون بی 10 ملین, ٹھیک ہے نا. ایوری ڈے پیپل آر ڈائنگ آف ہنگر, ایوری سنگل ڈے, ٹھیک ہے نا. سو دیر آر 2 kind of pictures. One is a very rosy picture کہ وی آر ایڈوانسنگ آن کیا کہتے ہیں اس اسپیس کے اوپر, اور ایک طرف یہ سسٹمز ہیں, دوسری طرف اف یو ریممبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت امپورٹنٹ کول ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی پوچھ عمر سے ہوگی, اس سسٹم سے ہوگی, ٹھیک ہے. تو دیٹ واز اے ویری, آپ دیکھیں کہ نیچر سینٹرک سسٹم ہیومن سینٹرک سے بھی آگے تھا کہ وہ جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب لیکن سب سے پہلے جب ہم پرائرٹی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہیومنز ہیں. تو آج کی اگر آپ فگرز دیکھیں, پھر ہم آتے ہیں, چلو ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اوپر تو پوری دنیا ٹھیک ہے, متفق ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے SDGs بنائے, where are we standing on those SDGs? وہ تو and the head office is in US, in New York. اور جتنے بھی سلیکان ویلی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنالوجی, دے آر آلسو ان US. جتنے بھی اولیگارچ ہیں, فار ایگزامپل آج ہم دیکھتے ہیں جتنے ٹیک سی اوز کو ہی لے لیں, ہاں ٹیک سی اوز کو دیکھیں, ہم نے جو بگ ٹیک کو دیکھتے ہیں, ان کی آج میں اس دن وہ ان کی ویلیویشن دیکھ رہا تھا, چپ بنانے والی انویڈیا از لائک 450 ٹریلین. امیجن, میرے خیال سے 90% کنٹریز کے برابر اس کی وہ ورتھ ہے. تو امیجن, ٹھیک ہے نا, اف somebody is like اچھا یہ لوگ جب جاتے ہیں تو یہ کنسنٹریشن اور بڑھتی,
دیکھو دے کین ناٹ کنزیوم دیٹ ویلتھ ان دیئر لائف ٹائم اور ان نیکسٹ 300 ایئرس. ٹھیک. تو یہ اٹس اے ویسٹڈ ایفرٹ اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری ہیومینٹی کی کیئر کی جا سکتی. تو خیر آئی واز کمنگ ٹو دا سسٹمس. تو جب ہیومن سینٹرک سسٹمس ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں دیکھیں ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. قرآن میں آتا ہے کہ کل یوم ہو فی شان. سورہ رحمان میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نیا زمانہ پیدا کرتا ہے, ایک نئی شان پیدا کرتا ہے. سو اٹس آلویز اے گڈ تھنگ. آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے. اٹس سو امپورٹنٹ کہ کرنٹ رہنا. اٹس ناٹ کرٹیسائزنگ دا ٹیک, اٹس لائک میکنگ دیٹ ٹیک ہیومن سینٹرک. ایسے سسٹمز بنائیں کہ جس کے اندر ویلیوز ہوں. مطلب اب جب ہم کہتے ہیں نا ہیومن انٹیلیجنس اور ہم کہتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, واٹ از دیٹ؟ ٹھیک ہے نا. پھر ہمارے پاس یہ بھی سوال ہے کہ یہ کہاں جائے گا. اٹ ول آلویز ریمین انٹیلیجنس جو بھی ٹیک رہے گا, کیونکہ ٹیک دیکھو جو کریشن ہوتی ہے وہ کبھی بھی کریٹر کو نہیں بائی پاس کر سکتا, کراس نہیں کر سکتا. Who made these technologies? Us as a humans, we created those technologies. دیکھو ہمارا کریٹر ایک اور ہے, ہم ابھی تک گھوم پھر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جب ہم میکرو کیا کہتے ہیں ورلڈ میں جاتے ہیں اور مائکرو ورلڈ میں جاتے ہیں تو نہ ہم نے مائکرو ورلڈ کو ابھی تک پورا ایکسپلور کیا ہے, اور میکرو کے بارے میں تو ویسے ہی ہم کنفیوزڈ ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں اتنے بلین لائٹ ایئرس کا ہم نے 100 بلین لائٹ ایئرس کے حساب سے ہم نے دیکھ رہے ہیں, ٹیلیسکوپ بناتے جا رہے ہیں, وہ ختم ہی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے نا. سو ہمیں تو اس کے لاز ہی ابھی نہیں پتہ چل رہے, تو ہم اس کریٹر تک کیسے پہنچیں. ٹھیک ہے. تو سیم از ٹرو کہ ہم نے جو بیسیکلی کریٹیوٹی ہے, ہماری انوویشن ہے, تو ہماری انوینشن دیکھیں وہ میکسیمم وہ جتنا ہم نے بنائی ہے اتنی ہی ہوگی نا. So there is an artificial, that's why it's called artificial intelligence. اور جب ہم human intelligence کی بات کرتے ہیں that's basically human wisdom. اور wisdom is much more than intelligence. Intelligence is one part of that wisdom. ٹھیک ہے نا. اور اس وزڈم کو کون ڈرائیو کرتا ہے؟ اس وزڈم کو اس کی یہ 3 پراپرٹیز ڈرائیو کرتی ہیں, اور اس کے اندر بھی پرائمری پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ گریٹر گڈ ہے. اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی. یو وڈ نو اے لاٹ آف پیپل, آئی نو اے لاٹ آف پیپل, دے ہیو, اب جب آپ اس کو باہر سے دیکھیں گے یو وڈ سے دے ہیو ایوری تھنگ بٹ دے ول ناٹ بی سیٹسفائڈ. ٹھیک ہے. پریشانیاں ہر بندے کی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے اف, بعض اوقات میں ان کی پریشانیاں دیکھتا ہوں اپنی بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہے کہ او شکر ہے یہ ہمارے مسئلے نہیں. سو اٹس ناٹ میٹر از اونلی دا ون پارٹ. ٹھیک ہے. تو میٹر آپ کتنا ایکومولیٹ کریں گے. تو دا پرابلم ود دا کرنٹ ٹیکنالوجی از کہ سوللیس ہے, اٹس سوللیس اینڈ اٹس پروفٹ اورینٹڈ. ٹھیک ہے. پروفٹ سینٹرک. جن لوگوں کے پاس ہے یہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی از نتھنگ. نہ اس کی کوئی سول ہے, نہ اس کی سول وہی ہے جو اس کو چلانے والے سسٹمز ہیں, جو اس کو یوٹیلائز کرنے والے سسٹمز. سسٹم از کائنڈ آف سول دیٹ. اب اس کی پرائرٹیز if those priorities are like kind of greed پروفٹ میکسیمائزیشن یا اس طرح, تو الٹیمیٹلی وہ کیا ہوگا کہ وہ اسی طرح کے نتائج دے گا. لیکن اگر وہ اس کے پیچھے ایتھیکل سسٹمز بن جائیں گے, اس کے پیچھے ہیومن سینٹریسٹی آ جائے گی, یہی ٹیک انسانیت کو آگے لے کے جائے گا. فار ایگزامپل بہت سارے مشین انڈسٹری لے جائیں, بہت سارے لو لیول کے جو کام تھے وہ آٹومیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اس کی ایک سمپل مثال آپ کے واش رومز, یہ بھی مشین ہے نا. تو پہلے یہ کتنا مشکل کام تھا, اور ہیومنس کو, انسانوں کو یہ ایک بہت لو لیول کے کام کرنے پڑتے تھے, لیکن مشین کی وجہ سے وہ آسانی پیدا ہو گئی, بہت اچھا ہو گیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ کلینلیس کے نئے اسٹینڈرڈس بن گئے. ٹھیک ہے. تو اٹس آلویز گڈ کہ ہمارے پاس پروگرس ہو رہی ہے, لیکن وہ پروگرس جب پوری انسانیت کے لیے نہ ہو تو دین اٹس اے پرابلم, دین اٹس ناٹ اے سولوشن. ٹھیک ہے, یہ تو صرف انڈرسٹوڈ.
ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ڈیفینیٹلی جن کے پاس اس وقت ٹیکنالوجی کا ہولڈ ہے ان کے پاس پاور ہے، اور اس پاور کی وجہ سے وہ ایون انفلوئنس کرتے ہیں. تو اس لیے میں بار بار گھوم کے ایک شخص کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. وہ اسٹیٹمنٹ ایون یہ کہتی ہے کہ ہمیں شاید 28 نئے نیوکلیئر ریئیکٹرز گرڈس بنانے پڑیں گے، پاور اسٹیشنز بنانے پڑیں گے، کیونکہ ہمارے پاس انرجی کافی نہیں ہے. دیٹس اباؤٹ 14 یا 12% آف ٹوٹل جنریشنل کیپیسٹی آف پاور جو ابھی یو ایس کے پاس ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں 2027 تک بنا کے دیں، اور کانگریس میں بیٹھ کے ان کے سامنے، کانگریس مین کے سامنے کہہ رہے ہیں جی یہ آپ کر کے دیں اور ہم سپر انٹیلیجنس میں جائیں گے. آن دا ادر ہینڈ ایون یو ایس میں بھی ہوم لیسنس ہے، لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں، ڈرگس کا مسائل ہیں، باقی مسائل ہیں، وہ سب کچھ ہے. مطلب دیر آر پرابلمس، اور ایسے پرابلمس اگر ہیومن سینٹرک وہ ہوتے تو شاید وہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے پہلے، رادر دین ہمیں وہ ٹیکنالوجی دے دینا کہ پروفائل امیج ہم فیس بک پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ خوبصورت کر کے بنا لیں، گپلیفائی کر لیں، یا ہم جو کالج کی اسائنمنٹس ہیں یا پریزنٹیشنز ہیں وہ کر سکیں. تو دا پوائنٹ از کہ اس کو دوسری طرف آئیں. اب کنٹریز ہیں، ڈیجیٹل ڈیوائڈ از اے فیکٹ ناؤ، اٹس ناٹ اے میتھ. ٹھیک ہے، پہلے لوگ کہتے تھے کہ یار ایسا کوئی نہیں، اے آئی از اے گریٹ لیولر، ٹیکنالوجی بڑا وہ کرتی ہے، لیکن دیر آر کنٹریز ود جن کے پاس کمپیوٹیشنل پاور ہے، جن کے پاس انرجی ہے، جن کے پاس ایکو سسٹم ہے، تو وہ ہمیں ہر ریس میں آگے جائے نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف ہمارے جیسے ممالک ہیں جو سیڈلی بڑے پیچھے رہ گئے ہیں. اور پھر ان ممالک کے اندر ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہمارے جیسے یوتھ ہے، 60-70% ہماری یوتھ ہے، ٹھیک ہے، اسپائرنٹ ہے، اسکلفل ہے، بڑا کچھ کر سکتی ہے. لیکن وہ جب اسی سسٹم کے اندر ہے، اسی سسٹم نے اس کو اسٹیئر کیا ہوا ہے، تو وہ تو وہی کچھ کرے گی جو ہمیں وہ ٹیکنالوجی لیڈ جس طرف کروا رہی ہے. تو از دیر اے سم تھنگ دیٹ وی ایز این انڈیویجول، یا آئی ایز این انڈیویجول، اور وی ایز اے سوسائٹی، یا وی ایز اے یوتھ کین ڈو، جو کہ اس سے ڈفرینٹ ہو، جس کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ریفرنسنگ ٹو یور ہیومن ورسز پروفٹ سینٹرک سسٹمس. جی اٹس اے ویری گڈ کویسچن. اور اس میں جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ بیسیکلی یعنی ہمارے پاس اس وقت یعنی ایک سچویشن بن رہی ہے، ایک سچویشن اس طرح بن رہی ہے کہ ایک طرف جب ہم اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں تو اس سے ایک قسم کی ایک مایوسی کا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کا ایک امپریشن بنتا ہے. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ انسانیت کا کمال یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی گرے گی نہیں، بلکہ اس کا کمال یہ ہے کہ جب گرے گی تو یہ دوبارہ اٹھے گی. صحیح. سو اس میں اگر ہم انڈیویجول بیسس پہ یا سوسائٹیل بیس کے اوپر کریں، اور آج ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، مطلب جس طرح آپ نے بات چیت کی کہ ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے. دیر آر کنٹریز جن کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں، اور دیر آر جو کہ ایک بہت یعنی آپ سمجھ لیں کہ مائنورٹی ہے. اگر ہم دنیا کے آج 200 ملکوں کی بات کریں تو شاید 5-6 یا میکسیمم 10 ملک ایسے ہوں جو اس میں لیڈ کر رہے ہوں. باقی جو اکثریتی 90% آف دا ورلڈ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، ٹھیک ہے، بیکاز دے آر ویری فار اوے، دے آر لیگنگ آن دا انڈسٹریل جو آپ کے ریولوشنز ہیں وہ پہلے ہی بہت پیچھے ہیں. اور اس میں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب ہمارے جو بیہیویئرز ہیں ان تک وہ ٹیپ کر کے، اور بیسیکلی ان کے لیے دیٹس دا نیو آئل، کہ ہمارے بیہیویئرز کو یا جو پوری انسانیت کے بیہیویئرز ان کو کنٹرول کرنا ہے. اب ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ ایک مایوس کن سچویشن ہے؟ تو بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں تو پہلے اپنی بیسکس رائٹ کرنی چاہیے، صحیح کرنی چاہیے. اور اس کے اندر وہ جس طرح اسٹیون کوی کی 7 ہیبٹس ہے، اس میں اس نے ایک کانسیپٹ دیا ہے سرکل آف انفلوئنس اینڈ سرکل آف کنسرن کا، کہ جب ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے یا ہماری زندگیاں جو ہے وہ بالکل آف ٹریک ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہمارا دماغ نے تو کچھ سوچنا ہی ہے، ٹھیک ہے. دماغ از اے مشین،
اٹس اے مشین. اور یہ ہر روز پروسیسز کریٹ کرتا ہے, چلاتا ہے. جس طرح ہمارا آپ نے مشین کے اندر دیکھا ہوگا سی پی یو ہوتا ہے, تو سی پی یو کے اندر جب آپ اس پہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو وہ آئیڈل پروسیسز چلاتا ہے. تو ہمارا دماغ کو بھی اگر ہم کوئی نئی چیز نہیں دیں گے تو یہ پرانے کو ہی گھماتا رہے گا, اور جو بھی اس نے ڈیلی کے ڈفرینٹ اس نے تھریڈس کریٹ کرتا ہے. ہماری جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے, جو بھی کوئی کہتے ہیں 6000 تھریڈز ہوتے ہیں, کوئی 48,000 تھریڈس پر 24 آورس کہتا ہے. تو خیر وہ سائیکالوجسٹ اس کو آپ ویریفائی کر لیجیے, بٹ ایگزیکٹلی اٹس اے ویری ہائی کمپیوٹیشنل پاور. ٹھیک ہے, تو وہ رن کرے گا ہی کرے گا. اب ہم اس کو کچھ فیڈنگ دیں گے تو وہ اسی طرح رن کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ جب ہم کہتے ہیں کہ سرکل آف کنسرن اینڈ سرکل آف انفلوئنس, تو ہم نے ایسے دور میں جب ہم ترقی نہیں کر رہے ہوتے یا وی آر اسٹک ان سم تھنگ, تو ہم نے اپنا سرکل آف انفلوئنس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیا چیزیں انفلوئنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ از آلویز اے سب سیٹ آف سرکل آف کنسرن. ٹھیک ہے, تو جب ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, ناٹ جسٹ این انڈیویجول, ایز اے فیملی, ایز اے سوسائٹی, ایز اے کنٹری, اور ایز اے گلوبل ہیومینٹی, تو جب ہم اس کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سرکل آف انفلوئنس کیا ہے, دا تھنگز وچ وی کین کنٹرول, دیٹ از یور سرکل آف انفلوئنس. دا تھنگز وچ وی کانٹ کنٹرول is your circle of concern. So if we are putting most of our efforts in the circle of concern, so definitely we are wasting our energies. So we have to put our energies back in the circle of influence, and when we put our energies back in the circle of influence, so our circle of influence grows, which increases our capacity. ٹھیک ہے, ہماری کیپیسٹی, ہماری صلاحیت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, اور تب جا کے ہم دوبارہ سوچتے ہیں کہ جی اچھا, ہم نے اس جو ایک ہوا چلی ہے, اس ہوا کو ہم نے کیسے دوسری طرف کو موڑنا ہے. سو وی آر لیونگ ان ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, if we are talking about a global system, ظاہر ہے we are part of that international community. So that is predominantly is profit oriented and profit centric. It's not human centric. If it would have been human centric, تو وہ global جو humans کے challenges ہیں, humanity کے challenges ہیں, ان کے اوپر focus کرتا. But it's more focused on the development and progress and the technologies and other stuff. ان کے لیے زیادہ ہے. تو اب کیا ہے کہ وہاں پہ تو وہ بیسیکلی ان ٹیکنالوجیز, ان ساری چیزوں سے ایک خاص ایریا کے اندر بہت زیادہ ویلتھ ایکومولیٹ کر رہے ہیں, بہت ساری ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں, بلکہ لیکن اس کے نتیجے میں 90% آف دا گلوبل پاپولیشن, ان کے لیے ان کی زندگیوں کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو یو این کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, جو انہوں نے 17 ڈیفائن کی ہے فار 2030, وی آر لیکنگ آلموسٹ ان ایوری گول. ٹھیک ہے, چاہے اب آپ دیکھیں جیسے آپ نے اس کی بات کی کہ نیوکلیئر ریئیکٹرز کی, اس کا امپیکٹ کہاں پڑے گا؟ انوائرمنٹ کے اوپر پڑے گا, ہیومینٹی کے اوپر پڑے گا. ٹھیک ہے, مطلب آپ آج بھی دیکھیں کہ اس ہیومن اور اس گریڈ کے نتیجے میں, آئی ووڈ ناؤ کال اٹ گریڈ, کہ ہم اس گریڈ میں اتنا آگے نکل رہے ہیں کہ ہم فیوچر کی جنریشنز کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں. ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, ای ویسٹ ہے, ہاں بہت ساری چیزیں. دین ہمارے ہاں گلوبل وارمنگ, جو اوور آل آپ دیکھیں, آپ نے تمام انسانیت کو, تمام لوگوں کو, فار ایگزامپل اگر آپ نے موبائلز دے دیے ہیں, کلکس, آپ وہ اپنی کتنی مینٹل انرجی آج جو آپ کی سوشل میڈیا ویسٹیج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جو صلاحیتیں, جو ٹائم انویسٹ ہونا چاہیے تھا فار ہیومینٹی, کہ جس کی وجہ سے ہم ایز اے گلوبل کمیونٹی, ٹھیک ہے, ایز اے ہیومن, ایز اے ورلڈ, ہم جا کے اچھی چیزوں کی طرف جائیں, ہم انسانیت کو ایک پرپس دے سکیں, ہم انسانوں کو جو چیلنجز ہے, جیسے ہم نے بات کی کہ آج وہ ہنگر سے اتنے سارے لوگ, مطلب کچھ فگرز ہیں کہ وی ہیو آلموسٹ 10 ملین پیپل ہیو ڈائڈ دس ایئر فرام ہنگر. تو ایک طرف تو ہم بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف سے بالکل جو بیسک ہیومن رائٹ ہے, پہلا رائٹ, دا رائٹ ٹو ایٹ, ٹھیک ہے نا, دا رائٹ ٹو لیو,
ہم یعنی وہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. تو اٹس اے ویری، آپ اس کو کہنا اٹس اے ڈسپیرٹی، اٹس اے ہیوج ڈسپیرٹی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں دے آر ناٹ بیڈ ایٹ آل. ٹھیک ہے، اور یہ اچھی ہیں، بٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رادر دین وی بیکم کنزیومر، ہمیں اس میں سے انسانیت کے لیے، ہیومینٹی، سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر اپنے کمیونٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا سوچنا چاہیے کہ ہم اس میں سے کیا پرپسفل چیزیں نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ٹیکنالوجی کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیسے ہم جلدی سیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یورپ نے ترقی کی 300 سال، لیکن کچھ سسٹمز آئے میں، فار ایگزامپل چائنیز نے پچھلے 50 سال میں ان کی 300 سال کی ترقی کو جو ہے وہ بائی پاس کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایز اے سسٹم کام کیا. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ پہلے ہم اس پورے سینیریو کو سمجھیں. نہ یہ کوئی بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے، نہ یہ جو ہے کوئی بالکل مافوق الفطرت بات ہے. وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، وی ہیو ٹو لرن. ٹھیک ہے نا، اور ان لرن اے فیو تھنگس. ٹھیک ہے، جو ہماری کچھ بری عادتیں ہیں، ٹھیک ہے، لرننگ کے لیے ان لرننگ کرو بھی بڑا ضروری ہے. سو وی نیڈ ٹو ان لرن اے فیو تھنگس. تو جب ہم وہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لائک کیا ان لرن کرنا چاہیے؟ مطلب بہت ساری ہم نے بری عادتیں لرن کی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ فار ایگزامپل آج کی ہم ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں، سو وی ہیو ٹو فرسٹ آڈٹ آور سیلوز آن آر ڈے کہ یار 24 گھنٹوں میں کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جو بھی میں ایکشن، کوئی بھی کلک کرتا ہوں، کوئی بھی ٹائم گزارتا ہوں، کوئی بھی چیز پڑھ رہا ہوں، اس کا میرے زندگی میں اس کا کیا امپیکٹ ہے. پھر اس کے ذریعے میرے اوپر امپیکٹ ہے، اس کے نتیجے میں میرے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہم اپنا آڈٹ کریں. سو وی وڈ نو کہ وی ہیو ٹو ارن لرن اے فیو تھنگس. فار ایگزامپل ایک ارن لرن کیا کہتے ہیں جو سب کو کرنی چاہیے، وہ اینڈ لیس اسکرولنگ ہے. مطلب ہم بیٹھ کے ادھر میں بیٹھا ہوں، ادھر میرا کوئی دوسرا قریبی بندہ بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے نا، اگر ہماری شادی ہوئی ہے تو موسٹ پروبلی دیٹ ول بی ادھر یور ہسبینڈ اور وائف. ٹھیک ہے نا، یا یور پیرنٹس اینڈ کڈس، اور مطلب سبلنگز وغیرہ وغیرہ، اور دونوں بیٹھ کے مطلب ایٹم بم بنا رہے. ٹھیک ہے نا، مطلب کیا کر رہے ہیں؟ وٹ آر دے ڈوئنگ؟ ٹھیک ہے، دے آر جسٹ اسکرولنگ فار نتھنگ. ٹھیک ہے نا، تو اٹس اے ہیبٹ. پھر کیا ہم اپنے کیا کہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر میں سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کروں، ٹھیک ہے، تو میں کیا ایسی چیزیں کر رہا ہوں؟ میرے پاس بھی وہی 24 گھنٹے، دوسرے کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے. وٹ ایم آئی ڈوئنگ فار مائی فزیکل ہیلتھ؟ وٹ ایم آئی ڈوئنگ فار مائی مینٹل ہیلتھ؟ وٹ ایم آئی ڈوئنگ فار مائی سوشل ہیلتھ؟ وٹ ایم آئی ڈوئنگ فار مائی اسپریچول ہیلتھ؟ ٹھیک ہے نا، اسپریچول ہیلتھ ایز ویل، ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے نا، تو آپ اب اپنا آڈٹ کریں گے کہ یار یہ میرا جو پورا دن ہے، اس میں ان ساری چیزوں، اگر میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، فار ایگزامپل وی آر ناٹ ہیئر جسٹ فار نتھنگ ان دس لائف، وی ہیو گاٹ دیز فیو ایئرس. ٹھیک ہے، ان فیو ایئرس میں وٹ از دا پرپز؟ ٹھیک ہے، جب میں پہلے اپنی پرپز سے شروع ہوں گا تو پھر مجھے یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ ٹیکنالوجی میرے پرپز کو، دیز آر مینز، میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی، یہ تو ذرائع ہیں کسی آبجیکٹو تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ دا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن. آپ مجھے یہ بتائیں، کیا ارننگ $2 billion از این الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن؟ نو، اٹس جسٹ اے مینس. یہ 99 کا آنکڑا ہے وہ جو کہتے ہیں. آپ نے ویلتھ کیوں کمانی ہے؟ کیونکہ آپ اس کو کھا نہیں سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے. کون لے کے گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں لے کے گیا. بٹ آپ دیکھیں، دیٹس اے مینس. ٹیکنالوجی از اے مینس ٹو اچیو سم تھنگ. وٹ از دیٹ سم تھنگ؟ وٹ از دا پرپز؟ مقصد کیا ہے؟ تو اگر آپ اس کی وائی کو نہیں سوچیں گے اور اپنے ایکشن کو چیلنج نہیں کریں گے کہ ہاؤ اٹ از کنیکٹڈ ود مائی وائی، تو ہم ایز اے پرسن، ایز اے فیملی، ایز اے کمیونٹی، ایز اے کنٹری وڈ ناٹ بی ایبل ٹو progress. We'll be just confused، انتشار کا شکار ہوں گے. We'll be just doing things for the sake of doing it. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا. اور
اس کے لیے ہمیں لرن کرنا پڑے گا, ہمیں ہیومن ہسٹری پڑھنی پڑے گی, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یار وٹ ڈز سکسیس مینس, کامیابی کیا ہے. کامیابی کیا چیٹ جی پی ٹی بنانا ہے, ٹھیک ہے, کامیابی کیا کوئی ڈیپ سیک بنانا ہے, کامیابی کیا کوئی ایجنٹک اے آئی کا ایجنٹ بنانا ہے. If the answer is yes, please go ahead, do it. If the answer is no, then think کہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. پرانے زمانے میں کامیابی یہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے you own a horse. ہارس اس لیے ہوتا تھا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہوتی تھی اور آپ نے کہیں پہنچنا ہوتا تھا. آج کے دور میں یو ہیو لائک اے ٹرانسپورٹیشن. یہ کامیابی نہیں ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ بی ایم ڈبلیو ہے, کہ میرے پاس آلٹو ہے, کہ میرے پاس وٹ ایور بی وائی ڈی ہے یا جو بھی ہے, رولز رائس ہے. دے آر آل مینز آف ٹرانسپورٹیشن, اور وہ ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, ایز سون ایز میرے پاس رولز رائس ہو, میرے پاس فراری ہو, میرے پاس کچھ بھی ہو, بٹ جیسے ہی میں ایسی جگہ پہنچوں گا جہاں پہ سمندر کا کنارہ آ جائے گا, اٹ وونٹ ورک. ناؤ آئی ہیو ٹو ہیو اے شپ. ٹھیک ہے, وہ کتنا بھی مہنگا اور خوبصورت اور کیوں نہ ہو, اٹس آف نو یوز بیکاز اٹ واز اے مینز, اٹ واز ناٹ دا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن. اور جیسے ہی آپ کو لمبا سفر کرنا ہے, اینڈ یو نیڈ اے ایروپلین, سو نہ آپ کو شپ کام دے گا, نہ آپ کو گاڑی کام دے گی. You have to go and set that in Boeing something or Airbus. ٹھیک ہے نا. So we have to ask these questions. تو ہمارے پاس جتنا بھی آج ٹیکنالوجی پروگرس کرتی رہی ہے, کرتی رہے گی. ہم ایگریکلچرل ایج سے پہنچے انڈسٹریل 1.0 پہ, دین 2.0 پہ, دین 3.0 پہ, دین 4.0 پہ. But those are all the means. کیا اس کی وجہ سے ہم نے ہیومن سینٹرک سوسائٹی بنائی؟ کیا ہم نے انسانیت کو بگر پرپس کے ساتھ کنیکٹ کیا؟ کیا انسانیت کے اخلاق اتنے بلند ہوئے کہ وہ ایکچول جو اس کی نیچر ہے, جو اس کی پیورٹی ہے, کیا وہ اس پیورٹی پہ واپس آئی؟ کیا اس نے گریٹر گڈ آف دا ہیومینٹی ایز اے سوسائٹی سوچنا شروع کر دیا؟ کیا اس نے جو ہے وہ ہر چیز کے اندر خوبصورتی دیکھنی شروع کی اور اس کے لیے اس نے کام کیا کہ اس نے ایک سسٹم بنایا اور اس نے کہا اس سے بھی خوبصورت سسٹم بن سکتا ہے, لوگوں کو اور زیادہ فائدہ مل سکتا ہے؟ کیا اس نے وہ کیا؟ کیا اس نے ہیومن سینٹرک انوویشنز کی؟ کیا اس نے اس کی تقلید کا اور فالو اپ کا جو ہے اس نے نظام بنایا؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ آج ہر سوسائٹی میں بہت سارے لوگ بہت سارا کچھ کر کے دین دے وڈ سے ایٹ دا اینڈ کہ یار آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا سوسائٹی. چاہے وہ یو ایس ہو, چاہے یورپ ہو, لیٹر پارٹ بالکل ہاں چائنا ہو, جدھر بھی آپ جائیں, بیکاز دے وڈ سے کہ نو آئی وانٹ ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دا سوسائٹی. ہمیشہ سے ضمیر کی آواز جاگ جاتی ہے آخر میں, بیکاز دیٹس ہز نیچر. اب اس نے دیکھ لیا کہ یار میں نے 1 بلین 10 بلین 50 بلین ایکومولیٹ کیا. نو وٹ. جب اس نے یہ کوشچن کیا کہ سو وٹ, بیکاز اس کے لیے 50 ملین کی جو ویلیو تھی نا, وہ اب وہ 50 بلین کی نہیں ہے. اٹس جسٹ اے نمبر, اٹس جسٹ اے نمبر وچ از لائنگ سم ویئر. میں کھا نہیں سکتا, میں ایک لیول تک اس کو, اٹس مور آف دیکھیں پرپس. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں کل پتہ چلے کہ او آئی واز لائک رننگ آفٹر دا مینس, بٹ دیٹ واز ناٹ دا پرپز اور دا آبجیکٹیو اور دا فائنل ڈیسٹینیشن. سو اس کو ہم ریگریٹ نہ کریں. تو آج ہم ہر شخص جو ہے, ہر انسان جو ہے, اٹ شوڈ فائنڈ ہز اور ہر پرپس, اور اس کو کنیکٹ کرے. وہ پرپس اکیلے کا نہیں ہے. آئی کین ناٹ گو الون اینی ویئر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آئی تھنک دس از دا ویری رائٹ مومنٹ ٹو اینڈ دا شو. آپ سے سوچا تھا, آپ سے ٹائم تھوڑا کم لیا تھا, لیکن ہم تھوڑا اوور رن بھی کر چکے ہیں. لیکن امیزنگ سر ایپیسوڈ. تھینک یو سو ویری مچ فار یور انسائٹس. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا بات چیت کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آج کی ایپیسوڈ پہ مزید کیا کہیں, میں اینڈنگ نوٹ پہ جیسے بات ہوئی, سیلف ڈسکوری کی شاید ہمیں ضرورت ہے. سیلف
سوچنے کی ضرورت ہے کہ مینس کو، جیسے ہمارے گیسٹ نے کہا کہ مینس کو ہم نے کہیں اپنا لائف کا پرپس تو نہیں بنا لیا ہوا، اور وہ مینس جب ہمیں مل جائیں گی تو اس کے بعد کیا، یہ ایک سوچنے کا سوال ہے. اور اپنے اپنے جو سرکل آف انفلوئنس ہیں اس میں ڈیفینیٹلی میں اگر کسی ٹیم لیڈر ہوں، یا میں کسی کمپنی کا سی ہوں، یا میں ایک اسمال بزنس چلا رہا ہوں، یا میں اپنی فیملی کو لیڈ کر رہا ہوں، تو میں ادھر تو ہیومن سینٹرک ویلیوز لا سکتا ہوں. اور پھر لائک مائنڈیڈ، جو ہماری سائبر کاسٹ کا ہمیشہ سے ایک تھیم رہا ہے کہ کولیبریشنز از وائٹل فار پروگریس. پروگرام کو لازمی لائک کریں، کمنٹ کریں، اس میں سوالات آپ کے ہیں وہ ضرور بتائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.